السلام علیکم ناظرین، عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم نے اپنے فارمیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ آج ہم نے کسی ہائی پروفائل پولیٹیکل فگر کو انوائٹ نہیں کیا آپ نے گیسٹ کے طور پہ، ہم نے گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا ہے ایک ایمیننٹ سپریم کورٹ لائر کو، لیگل ایکسپرٹ کو، اور ان سے ہم اوپینین لیں گے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے اوپینین لیں گے، اور بینڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشن اور پاکستان کی انٹرنیشنل آبلیگیشن، یہ دو ایشوز پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ احمد بلال صوفی صاحب، ایمیننٹ سپریم کورٹ لائر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، کیا یہ ہمارا مسئلہ سالو کر دیں گی کہ ٹیررزم ہو رہا ہے، ملیٹنسی ہے، لیکن کورٹ سزائیں نہیں دے پا رہی سویلین، یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ سزائیں نہیں دے پا رہی، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ شارٹ ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ کوئی مسئلے کا پرماننٹ حل نہیں ہے۔ ملٹری کورٹس ایک غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک جوڈیشل سسٹم کے نظام کا حصہ تو ہے، لیکن وہ ایسا حصہ ہے جس میں مین سٹریم کیسز کو نہیں بھیجا جاتا، اور وہ ایک بڑا ہی اسپیشلائزڈ اوفینسز جن کا تعلق فورس کے ساتھ ہو، ایک مخصوص آرمی کے ساتھ ہو، اور اس سے وابستہ کوئی اوفینس کوئی باہر والا کرے تو اس کی حد تک وہ ہوتا ہے۔ لیکن بیسیکلی جب ٹیررزم کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، اور اس کے کوئی لوگ پکڑے جائیں اور آپ نے ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہو، تو پھر آپ نارملی ریلائی کرتے ہیں اپنے مین نظام کے اوپر، جو آپ کا مین سٹریم نظام ہے، جو کرمنل پروسیجر کوڈ کے نیچے جس کے تمام مائل سٹونز طے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ ایسے کرمنلز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہینیس کیریکٹر رکھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اینٹی ٹیررزم کورٹس کا ایک متبادل نظام موجود ہے۔ اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا تھا جب یہ آیا تھا، لیکن پھر ملٹری کورٹس بہت ہی ایکسکلوسیو کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کو یہ کیس دینا شارٹ ٹرم اور ایک ٹینٹیٹیو سلوشن ہے، پرماننٹ نہیں ہے، اور پرماننٹ سلوشن یہی ہے کہ جو آپ کا بیسک کرمنل جسٹس سسٹم کا نظام ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں۔ ملٹری کورٹس کیوں بنائی جاتی ہیں؟ کیا وجہ کیا ہوتی ہے جب حکمران کے نظر میں یا حکمران کے ذہن میں، حکومت ریاست کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے جب وہ ملٹری کورٹس بناتی ہیں؟ ریاستوں کے ذہن میں ملٹری کورٹس کا کانسیپٹ ہے وار کرائم سے وابستہ اور لا آف کانفلکٹ سے وابستہ۔ ٹھیک، جب کسی بھی ٹیریٹری پر، چاہے وہ ایک ملک میں ہو، ایک سے زیادہ ملکوں پر ہو، کسی بھی نوعیت کا کانفلکٹ ہو، اور اس کانفلکٹ میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ کوئی ایسے کرائمز کمٹ کریں جن کو آپ کیٹیگرائز کر سکیں ایز وار کرائمز، تو پھر آپ اسپیشلائزڈ ٹرائیبیونل بنا سکتے ہیں انڈر انٹرنیشنل لا، جس میں آپ وار کرمنلز کو لے کر جاتے ہیں۔ روانڈا میں فار ایگزامپل اسپیشلائزڈ وار کرائمز ٹرائیبیونل بنا، یوگوسلاویہ میں وار کرائمز ٹرائیبیونل بنے، اور اس طرح سے وار کرائمز ٹرائیبیونل کی ایک تاریخ ہے۔ اب یہاں پاکستان میں بھی آپ ایک سچویشن آف کانفلکٹ سے نبض آزما ہیں۔ جب آپ آرٹیکل 245 کا نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے ریاست، تو بیسیکلی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے سامنے نان اسٹیٹ ایکٹرز مجھ پر حملہ آور ہیں، یہ ریاست پر جنگ کو مسلط کیا جا رہی ہے۔ جو دھماکے ہیں انڈیویجول مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں، اسٹیٹ کے سمبلز پر، یہ دھماکے در حقیقت ایک سسٹمیٹک ویجنگ آف وار کا پیٹرن ہے۔ اس کو آپ آئسولیٹڈ ایکٹ آف ٹیررزم کے طور پہ نہ دیکھیے۔ سو پہلے ایگزیکٹو آرم آف دا اسٹیٹ نے یہ کہا، آپ کے جو پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہم حالت جنگ میں ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب نے یہ کہا، آپ کے جو منسٹر فار انٹیریئر انہوں نے یہ کہا۔ تو ایگزیکٹو آرم آف دا اسٹیٹ نے سب سے پہلے 2-2.5-3 سال پہلے اس چیز کو ریکگنائز کر لیا کہ ہم ایک حالت میں ہیں جس کو ہم جنگی حالت کہہ سکتے ہیں، ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم پہ حملہ آور ہیں۔ پھر لیجسلیٹو آرم آف دا اسٹیٹ نے اس کو ایکنالج کیا، اور وہ ایکنالج کیا جو پروٹیکشن آف پاکستان، پوپا جسے آپ کہتے ہیں، قانون بنا، اس کا جو پری ایمبل ہے، اگر آپ وہ یاد کریں اس میں لکھا ہوا تھا نان اسٹیٹ ایکٹرز آر ویجنگ وار آن دا اسٹیٹ۔ سو لیجسلیٹو آرم نے ریکگنائز کیا۔ اس کے بعد جوڈیشل آرم آف دا اسٹیٹ نے اس چیز کو ایگزامن کیا۔ جب ملٹری کورٹس پہلی مرتبہ بنے اور ان کو چیلنج سپریم کورٹ میں کیا گیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے ایگزامن کیا کہ ہم کس حالت میں ہیں، اور پھر آپ اس ججمنٹ کو دیکھیں تو اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک تھریٹ آف وار فیس کر رہے ہیں آرٹیکل 245 کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ یعنی جوڈیشل آرم نے بھی یہ بات مان لی؟ جی، نانی بات۔ سو ان ادر ورڈ یہ جو پیراڈائم ہے جس میں آپ ایک اسپیشل، ایسی صورتحال میں کیا وہ جو سٹینڈرڈز ہیں، جو قاعدے قانون ہیں، جو انصاف فراہم کرنے کے معیارات ہیں، ان کو بھلا دیا جائے؟ نہیں، ان کو نہیں بھلانا چاہیے۔
بیکاز اس کو ہم ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹ کہتے ہیں. ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کا جوڈیشل اپریٹس، کورٹ، ٹریبیونل، فورم ہو، اس کو کچھ ایسے ایسپیکٹس ہیں جس پر وہ کمپرومائز اس کو نہیں کرنا چاہیے. انہیں ہم ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. جی وہ کیا ہے؟ اور وہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں ہم نے چونکہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ریٹیفائی کیا ہے، جو ہیومن رائٹس کی بڑی مربوط ٹریٹی ہے، تو اس کے توسط سے بھی ریاست پاکستان پر آبلیگیشنز ہیں کہ ہم نے ان کو فلفل کرنا ہے. اب وہ فلفلمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو رائٹ دینا ہے، رائٹ آف ہیئرنگ دینا ہے، آپ نے اس کو وکیل کرنے کا حق دینا ہے، آپ نے اس کو ڈسکلوجر دینا ہے آف دا چارج اگینسٹ ہم، اور وغیرہ وغیرہ جو مختلف، اور اگر اس کو ٹائم چاہیے اپنا دفاع پریپیئر کرنے کے لیے آپ نے وہ دینا ہے. تو یہ سارے مختلف ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کوئی بھی جوڈیشل فورم جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اٹ ہیز ٹو انشور کہ وہ چیز اویلیبل ہو. اچھا میں آپ سے ایک اسپیسیفک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ملٹری کورٹس میں جو جج بیٹھ رہے ہیں یا جن کو لوگ کہہ رہے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، یہ جج نہیں ہیں، اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ججز ہیں، ان کی آئیڈینٹی پبلک سے بالکل چھپی ہوئی ہے، کوئی ان کو نہیں جانتا، اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں ان کا نام مینشن نہیں ہوتا. یہ کوئی ایسی بات ہے جو بہت اچنبے کی بات ہے یا یہ نارمل بات ہے؟ اب یہ نارمل ہوتی جا رہی ہے، بیکاز اب باقی جگہوں پر بھی اس طرح کے کورٹس آ رہے ہیں جہاں پر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ ججز کے نام کو، ان کی شناخت کو سامنے نہیں لانا چاہیے. اور اب اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں جو فیوچر کے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس بنے ان میں ججز کو تحفظ دینے کے لیے ان کے ناموں کو ڈسکلوز نہ کیا جائے، ان کی شکل کو، ویڈیو پر بیٹھے ہو ان کی شکل کو بلر کر دیا جائے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محض ان کے ناموں کا نہ ڈسکلوز ہونا پر سے اتنی گریو مسئلہ ڈیویشن نہیں ہے. نہیں، لیکن یہ جو ایکیوزڈ ہے، جس کو آپ ایکیوز کر رہے ہیں، جس کو آپ موت کی سزا دے سکتی ہے کورٹ، اس کا کانفیڈنس ہونا کہ یہ بندہ جو مجھے جج کرنے جا رہا ہے اس کے کریڈینشلز بالکل ٹھیک ہیں، یہ لاء کو جانتا ہے، یہ انصاف کرنے کی ایکسپرٹیز رکھتا ہے، یہ کتنا ضروری ہے؟ کانفیڈنس اس کا اتنا ضروری نہیں ہے. کانفیڈنس ریاست کا ضروری ہے. ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جس شخص کے پاس اس طرح کا کیس جا رہا ہے وہ پراپرلی ٹرینڈ ہے. ایکیوز کی کانفیڈنس ضروری نہیں ہے؟ ایکیوز کا ضروری نہیں ہے. ایکیوز تو اس سسٹم پر اعتبار ہی نہیں کرے گا. جس طرح ہم نے اسپیشلائز بینکنگ کورٹس بنائے، آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے بنے، کہ جو بینکس کی ریکوریز ہیں، سو ظاہر ہے جتنے بھی ڈیفالٹرز تھے یا کریڈیٹرز تھے وہ بالکل مطمئن نہیں تھے بینکنگ کورٹس کے بنانے کے اوپر. انہوں نے کہا تو جی انہیرنٹ پرو پروسیکیوشن بائس ہے، ٹھیک ہے. سو ان کا یہ خیال تھا یہ ہونے ہی نہیں چاہیے اور روٹین میں کیسز جانے چاہیے، لیکن ایک اسپیشلائز وینیو بنایا گیا کہ ابھی بینکس کے ریکوری کرنے. ریاست کا کانفیڈنس ضروری ہے. ریاست کا کانفیڈنس ضروری ہے. ریاست کو اپنی رسپانسبلٹی ڈسچارج کرنی ہے کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پراپرلی ٹرینڈ ہیں، پراپرلی اویئر ہیں، جو فنڈامنٹلز آف لاء ہیں ان کے بارے میں ان کی سفیشینٹ ٹریننگ ہے یا نہیں ہے. سو ریاست کا کانفیڈنس ہونا اس پہ ضروری ہے. تو کیا ریاست نے یہ پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے کہ اس کی کوئی پبلک اویلیبل انفارمیشن جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے وہ پروسیس کمپلیٹ کر لیا جہاں وہ سیٹسفائی ہو گئی ہے کہ یہ لوگ ڈسپینس کر سکتے ہیں جسٹس؟ آپ اس کو دیکھیں گے کہ ریاست نے قانون سازی اس بابت کیا کی ہے. ریاست نے قانون سازی ایسے ٹرائلز کے لیے، بیسیکلی تو یہ کورٹ مارشل ہے نا ان ایفیکٹ، کہ اب جو ایکیوزڈ ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو اینیمیز آف اسٹیٹ ہیں، ان کو آپ کورٹ مارشل کے لیے آرمی ایکٹ کے نیچے ان کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. سو کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ ویل ریکگنائزڈ ہیں لیگلی کہ یہ ان آرڈر ہیں، نمبر 1. نمبر 2 جو اس کی تفصیلی قوانین ہیں وہ آرمی ایکٹ کے نیچے رولز فریم ہوئے ہیں. میرا خیال ہے 1954 میں 58 میں بڑے تفصیلی رولز بنے ہوئے ہیں اور اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، اپوائنٹمنٹ کے بعد سلیکشن کا پروسیس کیا ہوگا، آپ کی میں جب اپوائنٹنگ اتھارٹی اسیس کرے گی کہ آپ نے ریگولر جیگ کے کورسز کیے ہوئے ہیں، آپ کا جیگ سے ایکسپوجر ہے نہیں ہے، پہلے آپ کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے، بیکاز مختلف آفیسرز کو مختلف اپوائنٹمنٹس، مختلف اسائنمنٹس ملتی ہیں. ایون بیکاز کورٹ مارشل تو آرمی میں روٹین میں ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں، کوئی ڈسپلن کا واقعہ وغیرہ. سو آپ مختلف آفیسرز کو مختلف رول دیتے رہتے ہیں. ٹھیک. سو آپ ان میں سے ایکسپیرینس لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دوز رولز.
سو وہ رولز ہمارا پیرامیٹر بن جاتے ہیں یہ اسیس کرنے کے لیے کیا ان رولز کی عمل درآمد پراپرلی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان رولز کو ویلیڈیٹ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بے شمار. یہ جو اب لاسٹ ججمنٹ آئی ہے اس میں نہ صرف اس میں بلکہ پرانی ججمنٹ میں ایف بی علی کیس اور باقی ججمنٹس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے ان رولز کو ایگزامن کیا جس کے نیچے کورٹ مارشل ہوتا ہے, فیلڈ کورٹ مارشل. یہ رولز سفیشنٹلی تفصیلی ہیں. ان رولز میں جو اہتمام کیا گیا ہے کہ ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنے کا, وی فائنڈ اٹ کہ یہ ڈیو پروسیس کی جو انٹرنیشنل لیگل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہیں. دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں ایز اے جرنلسٹ پبلکلی اویلیبل انفارمیشن نہیں ہے کوئی کہ یہ ایک جج کس طرح سلیکٹ ہوئے ہیں. جو لائرس سے میری بات ہوئی ہے, آپ کی طرح کے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی پبلکلی اویلیبل. میں آپ سے پوچھنا, وقفہ ہم ایک لیں گے چھوٹا سا, اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سیٹسفائی صرف ریاست ہوگی یا ریاست کے باہر کوئی اور ادارہ, کوئی ریپرزینٹیٹیو ادارہ, کوئی سوسائٹی کا کوئی ریپرزینٹیٹیو بھی, اس کا سیٹسفائی ہونا بھی ضروری ہے ان ججز کے کریڈینشیلز کے حوالے سے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جناب, یہ بات جو ٹٹ بٹس میں انفارمیشن باہر آ رہی ہے نا, مطلب آرمی از اے کلوز سوسائٹی, ایوری بڈی نوز دیٹ, لیکن ٹٹ بٹس میں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کریش کورس کرائے لیفٹنٹ کرنلز کو, بریگیڈیئرز کو آرمی ایکٹ میں, اور اس کے بعد ان کو پریزائڈنگ آفیسر یا ججز کے طور پر کورٹس میں بٹھا دیا ہے. اب ایسے میں صرف ریاست سیٹسفائی ہوگی, ریاست نے تو مطلب گورنمنٹ بھی جو آپ نے بات وقفے سے پہلے کہی تھی کہ انٹرنیشنل انٹیٹیز یا باقی چیزیں, اس میں انٹرنیشنل انٹیٹیز نے اس کو ایگزامن کیا ہے. اچھا کیا ہے؟ جی جی بالکل کیا ہے. اچھا وہ ذرا بتائیں نا کیا کس طرح. اس میں جو یورپین یونین ہے اس کا پارلیمنٹری وفد جو تھا, جب پاکستان آیا, پرائم منسٹر سے ملا, باقی لوگوں سے ملے, انہوں نے سارا مواد جمع کیا, یہ جو میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں, ان رولز کو ایگزامن کیا, اور یورپین یونین کے پارلیمنٹ وفد نے بیکاز اس وقت ہمارا جی ایس پی جیپرڈائز ہونے جا رہا تھا بیکاز آف دا ملٹری کورٹ. یہ دو سال پہلے کی بات ہے. کون سا زمانہ کون سا؟ یہ جب ملٹری کورٹس پہلے بنے تھے, سال ایک ہو گیا اس بات کو. تو اس وقت یہ تھا کہ ایگزیکٹلی یہ ایک طرح کی ایک سینس, فرسٹ سینس یہ آئی کہ یہ ہیومن رائٹس کی گریو وائلیشن ہے ملٹری کورٹس بنانا, لہٰذا پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور اس کارروائی میں بے شمار آپشنز تھیں کہ کوئی ایسی سینکشنز لگائی جائیں, کوئی جی ایس پی اسٹیٹس کو جیپرڈائز کیا جائے. سو یورپین یونین کے ایکسپرٹس اور ان کے پارلیمنٹیرینز پاکستان آئے, انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایگزامن کیا, انہوں نے یہاں کے قوانین دیکھے, انہوں نے یہاں کی کورٹ کی ججمنٹس منگوائیں, سپریم کورٹ کی, اور اس کے بعد وہ مطمئن ہوئے کہ یہ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں یہ ملٹری کورٹس اس کو میٹ کر رہے ہیں. دیکھیے سیکریسی, یہ یورپین یونین کے لوگوں نے کہا, جنہوں نے کہا کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں, ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے, لیکن ان کی طرف سے ایبسنس آف کرٹیسزم جو ہے, بیکاز اس زمانے میں جب یہ کورٹس اناؤنس کی تو میں جانتا ہوں کہ اس کو ایگزامن مختلف سطحوں پہ برسلز میں کیا گیا, اور یہاں کے جو امبیسڈر تھے پاکستان میں یو کے, وہ بہت ایکٹیو تھے ٹو انڈرسٹینڈ کہ سب کیسے ہو رہا ہے, اس میں ایک سیکریسی, یہ سب چیزیں. لیکن جب انہوں نے پاکستان آرمی ایکٹ دیکھا, بیکاز آرمی ایکٹ کسی بھی اور آرم فورسز دنیا بھر میں کہیں اور ہوں, اس کے آرم فورسز کی طرح اس میں ریکوائرمنٹ آف سیکریسی ہے. یعنی کہ آرمی ایکٹ کے نیچے جو بھی پروسیڈنگز ہیں اس کی آپ پریولیج کلیم کر سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 6 and 7 آف قانون شہادت ان یور اون کورٹس ایز ویل, unless you want to make a disclosure to the court for certain reasons. So وہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے جو ایز این امبریلا آرمی ایکٹ کی پروسیڈنگس پر اپلائی کرتا ہے, اس کی وجہ سے کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں کہ آپ نے ڈسکلوز کرنا ہے کہ پروسیڈنگس کو, پروسیس کو, اور ججز کو جو وہاں کر رہے ہیں. سیکرٹ ایکٹس یہ کہتا ہے کہ آرمی کی پروسیڈنگس کو آپ نے پبلکلی ریویل کرنا ضروری نہیں ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ ریڈ وتھ پاکستان آرمی ایکٹ جو ایک لیگل امبریلا کریٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے نیچے جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈپارٹمنٹل ہوتی ہیں, آپ نے کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے, آپ نے کسی کے خلاف کوئی انکوائری کرنی ہے, آپ نے کوئی چیز ایکوائر کرنی ہے, وہ ڈسکلوجر کے زمرے میں نہیں آئیں گی, وہ ڈسکلوز نہیں ہوں گی, ڈسکلوز نہیں ہوگی, بیکاز دے ریلیٹ ٹو ملٹری آبجیکٹیوز. بیکاز جو آرمی اپیرنٹلی کری ہے, پریزمپشن یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ملٹری آبجیکٹیو ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہ رہی ہے. اچھا پھر یہ وار مشین کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہی ہے. اس میں یہ کس طرح ہوگا کہ اب بہت سی فیملیز ایکیوزڈ کی, ان کے لائرز یہ بات
کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو ریکارڈ تک شو نہیں کیا گیا. جو ریکیوز کی فیملی میرے پاس ریکارڈ لے کے آئی, انہوں نے کہا وہ اتنی تھن سی فائل تھی جس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کا ٹرائل ہوا کس کیس میں ہے, کس الزام کے تحت ٹرائل ہوا ہے. اب ایسے میں وہ یہ ڈیو پروسیس آف لا تو فلفل نہیں ہو رہا. نہیں, وہ اگر کسی انڈیویجول کیس میں ایسی کوئی شکایت ہے تو وہ ان پرنسپل نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ڈسکلوز کرنے کی, ڈیٹیل دینے کی, وہ فلفل ہونی چاہیے. اس پہ تو میں بڑا کلیئر ہوں. اگر کسی پرٹیکولر کیس میں نہیں کی گئی تو اس میں اس فیملی کو ریمیڈی ہے کہ وہ ہائی کورٹ جا سکتی ہے. میں نے لائرس کو انٹرویو کیا, آئی واز ڈوئنگ اے رپورٹ آن دس. میں نے لائرس کو انٹرویو کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے اٹارنی جنرل کو کہ آپ فلاں ملٹری کورٹ کی پروسیڈنگز ہمارے ریکارڈ ہمارے سامنے لے کے آئیں, اور وہ ریکارڈ پیش نہیں کیے گئے سپریم کورٹ میں. اب یہ مجھے نہیں معلوم, بیکاز آپ کو اٹارنی جنرل کا اس پہ ویو لینا چاہیے, بیکاز اگر سپریم کورٹ اس پہ مطمئن نہ ہوتا یا تو وہ یقیناً وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. لیکن انڈیویجول کیسز کے بارے میں میرے ذاتی علم نہیں ہے, اور اگر کسی انڈیویجول کیس میں اس طرح ہے تو دس ول بی کیریکٹرائز ایز مس کیریج آف جسٹس. اچھا, ہاں, اگر ایسا ہے. اچھا, اور اس صورت میں اس شخص یا اس فیملی کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کی پروسیڈنگز کرے. اور جب ملٹری کورٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تو انہوں نے اس آپشن کو ریٹین کیا ہے کہ جب کوئی پروسیجرل irregularity ہو, جب کوئی گریو انجسٹس کا وقوع ہونے جا رہا ہو اس نوعیت کا, یہ کسی اور طرح, تو the party can come to the high court. اچھا, یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو آرڈنری سویلین کورٹس ہیں یہ فیصلے نہیں کر سکتی, یہ اس کیپیسٹی ان میں نہیں ہے کہ اس طرح کے فیصلے کر سکیں. یہ میں ثابت, یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ اور ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے میرے لیے بطور ایک سٹیزن, ایک وکیل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیسک نظام ہے اس کی اسٹرینتھ ہونی بہت ضروری ہے. میں اس کو نہیں مانوں گا. میں یہ سمجھوں گا, میرا یہ پوزیشن ہوگی کہ جو پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اسی کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے. ہم نے جو 2 سال ضائع کیے ہیں, جو ایک ڈیڈ لائن ملی تھی, ہم نے ٹائم ضائع کر دی ہے. ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی لاجسٹکس پر, ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے. جو ڈر خوف ججز کے دل میں ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے, اس کا اہتمام کرنے کے لیے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ریاست ہے, ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے, ریاست کے پاس آپشنز ہوتی ہیں, ریاست کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ریاست کے پاس پولیٹیکل ول ہوتی ہے, وزڈم ہوتی ہے, ریاست کے پاس انفراسٹرکچر ہوتا ہے. تو ریاست چند ججز کے دماغ سے وہ فیئر کیوں نہ نکال پائے, اور کیوں نہ کچھ اس نوعیت کا اہتمام کرے. جس طرح میں نے آپ سے ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی, میں نے کہا تھا کہ آپ ایک جوڈیشل کمپاؤنڈز بنا سکتے ہیں, آپ ججز کو اسکرین کے پیچھے بٹھا سکتے ہیں, آپ ایکیوز اور وٹنس کے درمیان فاصلہ پیدا کر سکتے ہیں, الگ الگ کمروں میں لے کے جا سکتے ہیں. آپ صرف ایکیوز کے وکیل کو ڈسکلوجر دے دیتے ہیں ریسٹرکٹیو, یار یہ شخص ہے, اس کو نہ دیں. آپ اس کے رولز بنا سکتے ہیں, ہائی کورٹ کے نیچے رولز اینڈ آرڈرز بن سکتے ہیں. اس میں پھر جوڈیشل لاجسٹکس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, ریسورسز چاہیے. جو سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج نے کہیں کہا بھی تھا کہ ریسورسز ہمیں گورنمنٹ نہیں دے رہی. اب اینٹی ٹیررزم کورٹس کا اگر آپ قانون دیکھیں تو اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک سینرجی ہونی چاہیے بٹوین دی ایگزیکٹو اینڈ دی جوڈیشری فار لاجسٹک کوآرڈینیشن, فار ایڈمنسٹریٹو کوآرڈینیشن. میں سمجھتا ہوں شاید اس کوآرڈینیشن کا ایشو ہے, کیونکہ ریسورسز تو حکومت کے پاس بے تحاشا ہیں. آپ نے 4 صوبوں میں 4 بڑے بڑے جوڈیشل کمپاؤنڈز اینٹی ٹیررزم کورٹس بنانے ہیں, کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے. 100 ایکڑ پر 200 ایکڑ پر آپ نے ایک اسٹرکچر ریز کرنا ہے, ٹریٹ اٹ لائک اے پروجیکٹ. اور اس کو آپ دیکھیں, بیکاز یہ آپ کو ہینڈل کرنا اس لیے ضروری ہے بیکاز ریاست ادروائز ناکام نظر آتی ہے, اور ناکام اس کو نظر نہیں آنا چاہیے, اسے لاسٹ ریزورٹ پہ نہیں جانا چاہیے. ریاست جب یہ کہتی ہے کہ میں نے کاؤنٹر کرنا ہے ٹیررزم کو انڈر انٹرنیشنل لا, اور میرے پاس استطاعت ہے, اس میں جوڈیشل استطاعت بھی ہے, اس میں صرف ملٹری نہیں ہے, اس میں صرف پولیس نہیں ہے, صرف کومنگ آپریشن نہیں ہے, صرف کسی کو جا کے مارنا یا پکڑنا نہیں ہے. استطاعت ریاست نے ڈیمونسٹریٹ کرنی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. لیکن پھر جوڈیشل استطاعت یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل استطاعت نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹری کورٹس بن رہی ہیں. کورٹ ہمیں اس استطاعت کو اسٹرینتھن کرنا ہے نا, جوڈیشل استطاعت کو, کہ وی کین ہینڈل اے نان اسٹیٹ ایکٹر جو اگریسو ہے, جو وائلنٹ ہے, جو تھریٹننگ موڈ میں ہے. ریاست کو ہی کوشچن کر رہا ہے, ریاست کے عام کو, چاہے وہ جوڈیشل افسر ہے, چاہے وہ پیادہ ہے, چاہے وہ منشی ہے, اس کو بھی وہ تھریٹ کر رہا ہے. ریاست اہتمام کر سکتی ہے کہ اس کو بھی لیگل پروسیس سے گزارے اس طرح سے. جواب انہوں نے دے دیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس پہ اور بحث ہو جائے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. جی احمد بلال صوفی صاحب, آپ نے بات تو کی لیکن میں ذرا تھوڑا سا زیادہ کیوریس ہوں اس پہ کہ آپ کی پوری گورنمنٹ, آپ کی پوری انٹیلیجنسیا, پورا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ سویلین کورٹس تو یہ فیصلے کر ہی نہیں سکتی, ان میں تو استطاعت ہی نہیں ہے اس طرح کی. یعنی آپ ایک آرگن آف دا اسٹیٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے نہیں کر سکتے, اس لیے ملٹری والوں کو لانا پڑے گا اور وہ فیصلے کریں گے, چھپ کے فیصلے کریں گے, بہائنڈ کرٹنز فیصلے کریں گے. تو یہ تو آپ نے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل استطاعت ریاست میں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استطاعت کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ ہونی چاہیے. اگر اس میں کمزوری ہے تو اس کو اسٹرینتھن کرنا اصل حل ہے. اصل حل ہے. کسی ملٹری کورٹ کو وہ کام دینا حل نہیں ہے. حل تو یہ ہے کہ جو آپ کا اپنی جوڈیشل استطاعت ہے, اس کا مطلب ہے جوڈیشل ول, اس کا مطلب ہے جوڈیشل ریسورسز, اس کا مطلب ہے جوڈیشل لاجسٹکس, جس کی بیس پر آپ ان کورٹس کو اس طرح سے بنائیں, اس طرح سے اسٹرکچر کریں کہ ججز اپنے آپ کو محفوظ بھی فیل کریں اور فیصلہ بھی دیں. دیکھیے ہمیں یہ بھی اسیس کرنا ہے کہ ہمیں اور بھی آپشنز اویل کرنی ہیں. کاؤنٹرنگ ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, وی ول کاؤنٹر ٹیررزم. کاؤنٹر ٹیررزم سے لوگ صرف یہاں پر رک جاتے ہیں کہ آپ نے شاید فوج بھیج دی, نیٹو سول پاور تک کاؤنٹر کر لیا, یا پولیس بھیج دی, یا ایون جوڈیشل اپریٹس. کاؤنٹر کا مطلب ہے ڈی ریڈیکلائزیشن بھی اس کا ایک اسپیکٹ ہے. جوڈیشل پروسیس میں کیا ڈی ریڈیکلائزیشن کا کوئی اہتمام ہے؟ نہیں ہے. کوئی آرگنائز فریم ورک نہیں ہے. ڈی ریڈ سے میری مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص جس کو آپ نے سزا دینی ہے وہ ریاست کے پاس ان کسٹڈی ہے, کسی بھی کسٹڈی میں چھوڑے, کسی پولیس میں, آرمی میں, کہیں پر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پری ٹرائل کسٹڈی میں ہے یا پوسٹ ٹرائل کسٹڈی میں, وہ ہے تو ریاست کے ہاتھ میں, بالکل ریاست کے ہاتھ میں. کیا ریاست کوئی اسٹریٹجائز نہیں کر سکتی کہ اس نے کون سا خطبہ سننا ہے جمعے والے دن, اس نے کون سے عالم دین کا میٹیریل پڑھنا ہے جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے جب وہ جیل میں خاموش بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ کون انٹریکٹ کرے, کیا اس کو کوئی اسکل سیٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ خود ریلنگوش کر لے کہ میں اس نان اسٹیٹ ایکٹ کے پیچھے غلطی سے لگ گیا ہوں اور میں اب چاہتا ہوں کہ میں اپنا کوئی کام کروں. سو کیا ٹیفٹا جو ہے ہمارا ادارہ جو کرتا ہے وہ اس ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا؟ کیا ہمارا جو اکنامک زونز ایکٹ ہم نے 2012 کے لاء کے نیچے بنائے جو سی پیک کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں, کیا جوڈیشل ادارے ان لوگوں کو پروبیشن پر وہاں بھجوا سکتے کہ یار ان دا مین وائل یو آر ان کسٹڈی پلیز گو اینڈ ورک ان ایکس فیکٹری ان این اکنامک زون؟ انوویشن اگر ریاست نہیں سوچے گی, کوئی آئیڈیا کہ یو ہیو ٹو ون دیم بیک, سوشلی اور ٹیکنالوجیکلی انوویٹو ہونا پڑے گا, آپ کو ہونا پڑے گا. آپ کا چیلنج ہی اتنا یونیک ہے. دیکھیے سری لنکن گورنمنٹ نے پوری منسٹری بنائی تھی, منسٹری آف ڈی ریڈیکلائزیشن, پوری. مجھے سری لنکن گورنمنٹ نے اپنے ایڈوائزر کے طور پہ بلایا اور میں نے جا کے, یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے, تو ان کے فارن منسٹر نے مجھے بلایا اور میں نے پھر جا کے سب ان کی ڈاکیومنٹیشن دیکھی. تو آئی واز ٹیکن ابیک بائی دا quantum of work that the state is putting in for DRAD purposes. دیکھیے کرمنل جسٹس سسٹم بھی ایک میسج دے رہا ہے نا, ایک میسج دے رہا ہے کہ ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اب اپنے آپ کے آئین پر ہی مان لے آیا ہوں, مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے, جیل میں بیٹھے بیٹھے میں نے آئین کا ترجمہ پڑھا ہے, میں نے UN چارٹر پڑھا ہے, میں نے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن پڑھی ہے, میں نے اور بہت کچھ پڑھا ہے, میں نے ایسی موویز دیکھی جس سے میری بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اب تک غلط راہ پہ بھٹک رہا تھا. مجھے آپ موقع دیں تو آپ اس کو موقع دیں. آپ نے کاؤنٹر کر لیا نا ٹیررزم کو. سو ریاست کے پاس بہت بڑا مینیو کارڈ ہونا چاہیے, کہیں فوج, کہیں پولیس, کہیں کومنگ آپریشن, کہیں ملٹری کورٹ, اول تو نہیں مین اسٹریم جسٹس, کوئی پروبیشن کا فریم ورک, اس طرح کا کوئی مربوط نظام تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا سکے. جی لیکن میں آپ سے ایک آرگومنٹ پہ رائے لینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پر ایک جاننے والے ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہوں گے, کرنل انعام الرحیم صاحب, وہ جو لائر ہیں آج کل لیگل پریکٹس کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. جی ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ایک ملٹری کورٹ نے کسی کو موت کی سزا سنا دی, جب تک چیف آف دی آرمی اسٹاف ان کو اس فیصلے کو کنفرم نہیں کرتا, رائٹ آف اپیل کریٹ نہیں ہوتا. اب چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کنفرم کر دیا اور رائٹ آف اپیل کریٹ ہو گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ اپیل سنے گی وہ بھی ملٹری آفیشل, سرونگ ملٹری آفیشل پر ہی مشتمل ہوگی. اب وہ کون سا کرنل اور بریگیڈیئر ہوگا جو سرونگ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے فیصلے کے کنفرمیشن کے بعد اس کو فیصلے کو ریورس کر دے گا؟ دیکھیے ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے وہ ہے, ہی از انٹائٹلڈ ٹو دیٹ. میں اس کو لیگل پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رائٹ آف اپیل مسٹر ایکس کا ہے
اور مسٹر ایکس کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, وہ جس لاء میں لکھا ہوا ہے وہ ویلیڈیٹڈ لاء ہے, وہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوا. اگر آپ کو اس ایشو پر اعتراض ہے کہ جی یہ ایک انہیرنٹ بائس ہے ٹورڈز پروسیکیوشن, تو ون شوڈ چیلنج دوز رولز کہ یہ الٹرا وائریز ہیں, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں. وہ رولز تو سپریم کورٹس نے ریپیٹڈلی اپ ہولڈ کیے ہیں ایز بینگ ویلڈ. سو اس کے نیچے جو پوزیشن ہولڈ کر رہا ہے کوئی بھی شخص, وہ اپنی پوزیشن ویلڈلی ہولڈ کر رہا ہے. اب وہ ذاتی حیثیت میں کیا سوچتا ہے, اٹ از سم تھنگ جو وہ سوچے یا نہ سوچے. اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں 199 کے نیچے جائیے اور اس چیز کو پلیڈ کریں کہ یہ بہت زیادہ باعث تھا, نہیں تھا, آن دا گیون فیکٹس جو کورٹ کے سامنے لائے جائیں. نہیں, اس میں پھر کورٹ کے سٹرکچرز جو ہیں وہ بھی تو میٹر کرتے ہیں نا, کہ ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ اپنی ملازمت کے لیے کسی پرائم منسٹر, کسی چیف آف دی آرمی اسٹاف یا کسی ایگزیکٹو اتھارٹی کے سامنے یہ اپریہینشنز اپنی جگہ دے آر ویل فاؤنڈیڈ. اس میں کوئی غلط پوزیشن نہیں ہے جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں, بالکل ظاہر ہے ہیومن, لیکن جس لاء کے نیچے وہ یہ اپنے فنکشن پرفارم کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے بیسیکلی ہم انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لاء میں یہ ڈیفیکٹ ہے. سو پھر اس لاء کو چیلنج ہو کے اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. جب تک وہ لاء ایگزسٹ کر رہا ہے تو وہ اسی طرح کام کرتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ملٹری کورٹ سے, ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اگلے 2 سال تک, وہ کیا کر پائیں گی؟ دیکھیے جی, میرا تو خیال ہے ایکسپیکٹیشن ہمیں سول سائڈ سے رکھنی زیادہ ضروری ہے. ملٹری کورٹس کو تو ہمیں چاہیے ان کو جلد از جلد لیس ریلیونٹ کریں. ریلیونٹ, بالکل. ہمیں یہ چاہیے ہم ان سے کہیں آپ نے ہمیں 2 سال کا ٹائم دیا ہے, ہم 1 سال کے اندر اپنا اسٹرکچر کھڑا کر دیں گے, آپ کام کرنا بند کر دیں, اپنے کیسز ہمیں ٹرانسفر کریں. دس شوڈ بی دا وے فارورڈ, کہ آپ اینٹی ٹیررزم کورٹس کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں, ان کا انوائرمنٹ اتنا اسٹرانگ بنا دیں کہ آپ یہ ریکویسٹ ملٹری سے کر رہے ہوں کہ جی اب ہمارے سسٹم از دیئر, ریمیننگ کیسز ہمیں ٹرانسفر کر دیں ویل بیفور 2 years. دیٹ شوڈ بی دی اپروچ, بیکاز اٹ از گڈ فار دا اسٹیٹ. لیکن اسٹیٹ نے بھی تو اپنی, جس طرح میں نے کہا کہ اپنی اسٹرینتھ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے, اپنی ایبلٹی, اپنے پوٹینشیل کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. وہ صرف ایک آرم آف دا اسٹیٹ نہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہو, باقی آرم اور جوڈیشل آرم آف دا اسٹیٹ جس کے نیچے اینٹی ٹیررزم کورٹ جب وہی ڈیمونسٹریٹ کرے گا تو انٹرنیشنلی اٹ ول بی ویری ویل ریسیوڈ. میں ایک اور ایشو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, جو یو این کے تحت جو آرگنائزیشنز بین کی گئی ہیں پاکستان میں, ان کے حوالے سے پاکستانی ریاست کی جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں کورٹ کا رول کیا ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے جی. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد یہ بینڈ آرگنائزیشنز کے حوالے سے جو پاکستان کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی امر بلال صوفی صاحب, یہ دیکھیں نا, یہ ہائی کورٹ نے ضیاء الرحمان لکھوی جو کمانڈر ہیں اس کے لشکر طیبہ کے, ان کو ریلیز کر دیا. بامبے میں ان کا بامبے ٹیرر اٹیک میں ان کا ٹرائل ہو رہا تھا. اب انٹرنیشنل پریشر تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ویلڈ ریزنز ہیں ہمارے پاس, ہم نے ان کو بیل گرانٹ کر دی. صحیح. لیکن انٹرنیشنل پریشر اسی طرح موجود ہے. امریکن پریشر بھی ہے, انڈین پریشر بھی ہے, اور دوسرے ملک بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا یار. صحیح. اب یہ کورٹس کو کس طرح, یا یہ کوئی میکنزم ہو بھی سکتا ہے جس میں کورٹ کو آپ وہ جو فارن پالیسی کا فریم ورک ہے اس میں لا سکیں, یا ان کو سمجھا سکیں, ان کو بتایا جا سکے کہ یار یہ کیونکہ آفٹر آل وہ ایک آرگن آف دا اسٹیٹ ہی تو ہے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں فاروق صاحب, اس میں 3 پوائنٹس ہیں. ایک جو آپ نے اس اسپیسیفک کیس کا حوالہ دیا, اس پہ میں بات کرتا ہوں. اس سے پہلے جو آپ کا یہ کامنٹ ہے کہ کورٹس ریاست کے اپریٹس کا حصہ ہیں. سو ان ادر ورڈز جو بھی ڈیسیژن کورٹس کا آتا ہے اس سے ایکٹ آف اسٹیٹ کے طور پر آؤٹ سائڈ کنٹری لیا جائے گا کہ ایکٹ آف اسٹیٹ ہے. بالکل. جس طرح پرائم منسٹر کوئی ایکٹ کریں گے ایکٹ آف اسٹیٹ ہے, ایگزیکٹو آرم کرے گا, قانون سازی کرے گا, وہ بھی ایکٹ آف اسٹیٹ کہلائے گا, اور اسی طرح جوڈیشل ڈیسیژن بھی ایکٹ آف اسٹیٹ ہی کہلاتا ہے. سو ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ ریاست میں تو آزاد ہے, ریاست سے آزاد نہیں. ٹھیک, ریاست میں آزاد ہے
لیکن ریاست سے آزاد اس لیے نہیں کیونکہ عدلیہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں عام ہمارے ویور کے لیے جو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ عدلیہ یہ تو ظاہر سمجھتی ہے کہ وہ آزاد ہے ہر فیصلہ کرنے میں، لیکن چونکہ وہ ریاست کا سب سیٹ ہے، وہ ریاست کا ایک انٹیگرل آرم ہے، تو اس کے ڈیسیجنز کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. سو اگر وہ اچھا ڈیسیجن کرتی ہے تو انٹرنیشنل امپلیکیشنز پازیٹیو آتی ہیں. سو اگر ڈیورنٹ لائن کا جو بارڈر ہے اس پر اگر آپ نے کوئی ججمنٹ سائٹ کرنی ہے، اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تو آپ زیور خان کیس 1950s میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا اور ڈیورنٹ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کیا باقی تمام دستاویز کو ایگزامن کرنے کے بعد. سو یہ ایک ججمنٹ ہے جو فارن آفس اس کو سائٹ کرتا ہے کہ جی دیکھیے اسی طرح انڈین سائٹ پہ کوئی ایسی ججمنٹس آ جاتی ہیں جو ان کے موقف کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو ہم ان کو سائٹ کرتے ہیں. سو جو ججمنٹس ہوتی ہیں ان کی انٹرنیشنل ریپرکشن ہے. چلکوٹ رپورٹ ہے اگین ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل تھا، مطلب اس نے انڈیپینڈنٹلی ایک اسیسمنٹ کی کہ ہم نے جو عراق پر انٹرپریٹیشن کی انٹرنیشنل لا کی ریزولوشن کی وہ غلط کی. ٹھیک، میں چاہوں گا کہ آپ ایک اسپیسیفک کیس پہ یو این ریزولوشن 1267 کورٹ نے انٹرپریٹ کیا جناب کہ اس کے تحت حافظ سعید کو اریسٹ کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی ریاست کانٹینیوسلی یہ پریشر فیس کرتی رہی امریکنز کی طرف سے اور انڈینز کی طرف سے اور بہت سے ملکوں کی طرف سے کہ اس کو اریسٹ کرے. پاکستانی ریاست لیگلی اپنا کیس آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہی بھرپور طریقے سے میری ذاتی رائے میں. پولیٹیکلی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حافظ سعید کے کیس میں یا اکثر اوور آل بیکاز سارے انتہائی ٹیکنیکل میٹرز ہیں. حافظ سعید کا کیس جو ہے وہ اس کا تعلق 1267 کے علاوہ اس بات سے بھی ہے، خاص طور لکھوی کا جو آپ نے ذکر کیا کہ لیگل کوآپریشن انڈین سائڈ سے آپ کو کیا آ رہی ہے ٹو موو دیٹ ٹرائل فارورڈ، وہ ہم ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے انٹرنیشنلی، وہ بالکل کوئی نہیں آ رہی، نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں وٹنس تک رسائی دی جائے، نہیں مل رہی. آپ نے ریکویسٹ کرنی چاہیے یا کی ہے کہ ہمیں وقوعے تک جانا ہے، وقوعے آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیے جو ہے اس کی بیس پہ رپورٹ لکھے گا، آپ کو نہیں دی گئی. بے شمار لوگوں کی اور رپورٹس آپ کو لینی ہیں، ان کا موقف لینا ہے، وہ آپ کو نہیں دی گئی. سو ایک ٹرانس نیشنل کرائم جو 2 ملکوں میں اپیرنٹلی ہوا، ایک ملک میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے، دوسرا ملک تعاون نہیں کر رہا. اس تعاون نہ کرنے کے عمل کو آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، بیکاز بطور ریاست آپ بہت کچھ کر رہے ہیں. یاد رکھیے آپ ٹرائل کر رہے ہیں، اسپیشل جج ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے، جس جیل میں وہ ہے وہاں پر وہ جج جاتا ہے، اس دن اس کے پاس کوئی اور کیس نہیں لگا ہوتا. اچھا وقت ختم ہو گیا، میرے سوال ختم نہیں ہوئے. جی درست. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرویو تھا، میں آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورز کو بھی اس کا بہت پسند آئے گا، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی اور فارم میں انٹرویو کرنے کی ہم کوشش ضرور کریں گے. ناظرین، لیگل اوپینین آپ نے عمر بلال صوفی صاحب کا سنا، ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی، بینڈ آرگنائزیشن اور پاکستان کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے حوالے سے بھی. کل تک کے لیے عمر فاروق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.